السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے شادی کے موقع پر۔ شادی کا موقع ہے اور عورتیں، اس کے گھر کی خواتین اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہی ہیں کہ بیٹا اب اٹھ، اب کھڑا ہو، اب سجدہ کر، اب رکوع کر، اب قیام کر، اب یہ کر، اب وہ کر۔ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پڑھائی کے لائق ہوتا ہے، دین کے لائق ہوتا ہے کہ وہ دین سیکھ لے، تو ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی چھوٹا ہے، مدرسے نہیں جا سکتا، جبکہ اسی بچے کو ہم اسکول بھی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دین سکھانے کے لیے ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ڈانس کرانے کے لیے ابھی ہمارا بچہ چھوٹا نہیں، یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ہم اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس کی فکر کرتے ہیں تو دنیا کی فکر کرتے ہیں، اسکول کی پڑھائی کی فکر کرتے ہیں، تمام چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اس کی صحت کی فکر کرتے ہیں، اس کے مال کی فکر کرتے ہیں، اس کے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کے دین کی، اس کی نماز کی، اس کی قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں کبھی کوئی فکر نہیں ہو پاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سب سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کس سے سوال کیا جائے گا؟ بس بادشاہ ذمہ دار ہے، بادشاہ حاکم ہے، اس بادشاہ سے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، اس سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو کتنا دین سکھایا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکے سے نماز پڑھنی بھی نہیں آ رہی۔ اب بتائیے کلمہ کیسے یاد ہو سکتا ہے اس انسان کو؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی شکایت فرمائیں گے قیامت کے دن، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب بتائیے جس کی شکایت نبی کریں، جس کی شکایت رسول کریں قیامت کے دن، تو کیا وہ بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکتب بھیجیے، اور ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر، ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، اور بچوں کی دینی تعلیم کی فکر ہم سب لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہماری دنیاوی ضرورت ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک دینی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیاوی ضروریات کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن دینی ضروریات کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس کا بھی تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا نا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کیا کہ میں نے تم کو اپنی نعمتیں دیں، میں نے تمہیں ٹائم دیا، وقت دیا، مال دیا، جان دی، طاقت دی، جوانی دی، لیکن پھر اس جوانی کو، اس طاقت کو، اس ٹائم کو، اس مال کو تم نے کس جگہ کھپایا، کہاں تم نے استعمال کیا؟ تو ہم نے تو اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے استعمال کیا، لیکن ہمیں اگر توفیق نہیں ہوتی تو دینی ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے اپنے دین کی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔